اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. حضرات، پچھلی نشست میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ 3 اسماء الخالق، الباری، المصور، اس پر امام صاحب علیہ الرحمہ کا کلام دیکھا، اور ہمارے سامنے جو بات آئی وہ یہ ہے کہ یہ ایک منطقی ترتیب ہے. خالق ہے بمعنی مقدر، اور اس کی تفصیلات امام صاحب علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی، اور پھر فرمایا کہ تقدیر کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے ایجاد کا، وہ ہے اختراع کا، انشاء کا، وجود دینا. تو اس کو تعبیر کیا اللہ کے اس اسم مبارک سے الباری، الخالق، الباری. اور پھر اس کے بعد تصویر ہے، صورت گری ہے، نقش و نگار بنانا ہے، تو اس کو تعبیر کیا المصور. تو بہرحال اس پر امام صاحب علیہ الرحمہ کی تفصیلی گفتگو ہو چکی. اب امام صاحب علیہ الرحمہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بندے کا حظ کیا ہے ان اسماء پر ایمان لانے اور اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنے کے نتیجے میں انسان میں یا بندے میں کیا صفات پیدا ہونی چاہیے. یہ تخلق باسماء اللہ سبحانہ و تعالی. تو قبل اس کے کہ ہم امام صاحب علیہ الرحمہ کا کلام پڑھیں، یہ خالق اور باری کے حوالے سے امام قشیری علیہ الرحمہ نے جو چند آداب بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کو خالق ماننے کا نتیجہ یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ جواہر ہوں، چاہے وہ اعراض ہوں. آپ جانتے ہیں کہ متکلمین نے وجود کو، وجود مخلوق کو جواہر اور اعراض میں تقسیم کیا. بہرحال جو بھی تقسیم نکال لی جائے، جواہر ہوں، اعراض ہوں، افعال ہوں، جو کچھ بھی ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. خالق کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے فرمایا خالق کل شیء، ہر شے کا خالق ہے. تو چاہے وہ انسانی افعال ہوں، معتزلہ کی مانند ہم یہ نہیں مانیں گے کہ انسانی افعال کا خالق خود انسان ہے. چاہے وہ انسانی افعال ہوں، چاہے وہ حیوانی ہوں، چاہے وہ جواہر ہوں، اجسام ہوں، اعراض ہوں، ہر شے کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یا اگر آپ جواہر اور اعراض کو نہ بھی مانیں تو فلاسفہ کے طریقے پر حیولہ اور صورت دونوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. تو لہذا پہلے تو ایک اعتقاد پیدا ہونا ضروری ہے کہ اللہ الخالق فہو خالق کل شیء، خالق کل شیء. تو دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ دیکھیے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ خالق کل شیء مانیں تو اس کے نتیجے میں ایک جبر کا تصور بھی تو پیدا ہو سکتا ہے. جبریہ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اچھا اللہ خالق کل شیء اور ہمارے ارادے اور اعمال کا خالق بھی اللہ ہی ہے، تو اس کے نتیجے میں جبر لازم آتا ہے، اس کے نتیجے میں تکلیف رفع ہو جائے گی. پھر ہم کس شے پر مکلف قرار دیے گئے ہیں، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہوئی. تو فرمایا کہ دیکھو، خلق کے عقیدے کے ساتھ کسب کو بھی ماننا ہے. آپ جانتے ہیں متکلمین کا ایک طریقہ ہے کہ ہم خالق تو نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں، کاسب ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. تو کہتے ہیں خلق اور کسب کو جمع کرنا اہل سنت کا طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اللہ خالق کل شیء اور پھر چھٹی. نہیں، اللہ خالق کل شیء اور نحن کاسبون لاعمالنا، ہم اپنے اعمال کے کاسب ہیں. اب یہ کسب کیا ہے؟ صرف خلاصہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے میرا فعل وجود میں آتا ہے، لیکن میرے اندر قدرت ہے، میرے اندر قدرت ہے. اچھا، میری قدرت سے میرا فعل وجود میں آتا ہے؟ نہیں آتا. اگر آتا ہوتا تو میں اپنے اعمال کا، اپنے افعال کا خود خالق ہوتا. تو پھر میری قدرت ہے کیا؟ کہتے ہیں کسب یہ ہے کہ میری قدرت کا میرے مقدور سے، جیسے میں نے یہ گلاس اٹھایا تو اس وقت یہ گلاس اٹھانا میرا مقدور ہے، اور یہ مقدور ڈائریکٹ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میری قدرت کا کیا عمل دخل ہے کہ میری قدرت اس مقدور سے ایک تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ تعلق ایجاد اور تاثیر کا نہیں ہے. وہ ایجاد اور تاثیر کا تعلق نہیں ہے، ایک اور نوع کا تعلق ہے جس کی بنا پر میں مکلف قرار پاتا ہوں، لیکن وہ تعلق ایجاد کا نہیں ہے. ایجاد کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کو عدم سے وجود دینا. تو میری قدرت سے
میری قدرت کا اس گلاس اٹھانے سے ایک تعلق ہے جس کی بنا پر میں کیا ہوں؟ کاسب ہوں، لیکن چونکہ اس کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں، تو میں کاسب ہوں، اور کاسب ہونا بنیاد ہے تکلیف کی، بنیاد ہے میرے مکلف ہونے کی۔ یہ امام قشیری علیہ الرحمہ نے یہ بات بیان کی۔ اور تیسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی شے کو قبیح نہ سمجھا جائے۔ کس حیثیت سے کہ گناہ کو قبیح نہ سمجھا جائے، یہ وہ بات نہیں کہہ رہے۔ گناہ کے وجود اللہ کے خلق کی حیثیت سے ہے، یعنی کیا گناہ کا وجود اللہ کی تخلیق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو گناہ قبیح ہے، لیکن کیا گناہ کا پیدا کرنا قبیح؟ گناہ کا کاسب قبیح ہوگا یا گناہ کا خالق قبیح ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ تو فرماتے ہیں گناہ کا کاسب تو قبیح ہو سکتا ہے، گناہ فی نفسی ہی قبیح ہے، لیکن گناہ کے وجود کو یا گناہ کو وجود عطا کرنا کچھ حکمتوں کی وجہ سے یہ فعل قبیح نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت جب آپ کریں گے کسی شے کی، اگر خلق کی حیثیت سے نسبت ہوگی تو حسن ہی حسن ہے۔ ہاں اگر میرے کسب کی حیثیت سے نسبت ہوگی تو کبھی حسن ہوگا، کبھی قبح ہوگا، کبھی میرا فعل اچھا ہوگا، کبھی میرا فعل برا ہوگا۔ شیطان فی نفسی ہی برا ہے، لیکن شیطان کا پیدا کرنا فی نفسی ہی برا نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے، اور ان حکمتوں کی وجہ سے خلق ابلیس حسن ہے۔ کیا حسن ہے؟ خلق ابلیس حسن ہے، نہ کہ فی نفسی ہی ابلیس حسن۔ بات واضح ہے؟ تو یہ بات بھی پیش نظر رکھنا۔ فرماتے ہیں لفظ خالق کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ پھر انہوں نے اسی کی کچھ ایکسٹینشن اس طرح بیان کی کہ بھئی آپ کوئی بھی بری شے دیکھیں تو اس کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ بہرحال چاہے وہ شکل و صورت میں بالکل عجیب و غریب سی نظر آ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی مخلوق۔ تو وہ شبلی کا واقعہ ایک نقل کیا رحمہ اللہ تعالی کہ بھئی ان کے ساتھ ان کے ایک مرید چل رہے تھے، تو رستے میں ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت ریشمی رومال نکالا اور اپنے مرید سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور جا کے دفن کر دو۔ تو وہ مرید کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے اس کو اٹھایا، دفن کر دیا، لیکن ریشمی رومال واپس نکال کے دھو کے اپنی جیب میں رکھ لیا، کیونکہ بہرحال انہوں نے یہی سمجھا کہ بھئی اس رومال کو کیوں ضائع کیا جائے۔ تو بعد میں جب وہ واپس آئے حضرت شبلی کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے وہ کیا جو میں نے کہا؟ تو انہوں نے بھی جواب دیا نہیں کیا میں نے وہ۔ تو بہرحال پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں جب میں یہ گزر رہا تھا تو اس کتے کے اوپر سے تو ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ ما اقبحہ وما انتنہ، کہ کتنا ہی بدبودار اور کتنی بری اس کی شکل و صورت ہے۔ تو پھر اچانک میرے دل میں یہ خاطر وارد ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ میرے سے یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، یعنی جب تم کہہ رہے ہو ما اقبح صورتہ وما انتن رائحتہ، تو اس کو پیدا، تو پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ خالق تو ہر شے کا اللہ ہے، تو پھر میں نے گویا اس کا بھی ایک اکرام کیا ہے۔ بہرحال یہ ان کے احاسیس ہوتے تھے، یہ ان کے احساسات ہیں۔ تو یہ امام قشیری علیہ الرحمہ نے اس اسم خالق کے کچھ آداب بیان کیے۔ مصور کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ المصور، یہ خالق اور باری کو دونوں نے جمع کیا۔ مصور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری صورتیں اچھی بنائی ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، تو کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ صورت اچھی ہے تو سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ صورت ظاہراً ہے اور سیرت باطناً ہے، اور پھر حسن خلق پر بہت سے آثار اور واقعات انہوں نے نقل کیے۔ تو گویا تصویر ظاہری میں میرا اختیار نہیں ہے، یعنی جیسے اللہ نے مجھے بنا دیا ہے قد اتنا ہی ہوگا، رنگ و روپ اسی طرح ہوگا، اور انسان کو اس کی اتنی ٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ میں نے بنا دیا بس ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ انسان کو اب ٹینشن ہے، اور انسان نے کہا کہ میرے پاس قدرت ہے کہ میں ظاہر کو بھی بدل دوں گا، اور ایسے ایسے طریقے آ چکے ہیں کہ بدل بھی دیتے ہیں۔ لیکن اصل توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ جہاں انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ میری شکل کا مجھے مکلف نہیں بنایا گیا کہ تمہاری شکل کیا ہونی چاہیے، مکلف بنایا گیا ہے جہاں میرا اختیار ہے، وہ میری باطنی صورت ہے جس کو سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس پر مجھے مکلف بنایا گیا ہے، اس کو خوبصورت بنانا، اس کو حسین بنانا۔ تو اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، تو خلق سیرت باطنہ ہے، صورت باطنہ ہے۔ تو اب ہم امام صاحب علیہ الرحمہ ہی کی جو تحریر ہے اس کا مطالعہ کریں گے، تنبیہ، اور تنبیہ میں آپ جان چکے ہیں کہ وہ حظ عبد کا بیان کرتے ہیں۔
فرمایا امام صاحب علیہ الرحمہ نے حظ العبد من هذا الاسم ان يحصل في نفسه صورة الوجود كله على هيئته وترتيبه حتى يحيط بهيئة العالم وترتيبه كله كأنه ينظر إليها. فرماتے ہیں بندے کا حظ، بندے کا نصیب یہ ہے اس نام سے کہ وہ اپنے نفس میں کل صورت وجود کو حاصل کرے، کل صورت وجود کو اپنے نفس میں حاصل کرے، اعلیٰ حیعتہ و ترتیبہ، جیسے وہ اپنی حیت و ترتیب میں ہے، حتیٰ یحیط بحیعت العالم و ترتیبہ کلہ کأنہ ینظر الیہا، گویا کہ اس نے کل عالم اور اس کی حیت اور ترتیب کا احاطہ ایسے کر لیا ہے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ کہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن ہو بھی سکتا ہے، اجمالی طور پہ تو ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے اجمالی طور پہ؟ کہ آپ نے دیکھیں، اگر آپ نے یہ بات جان لی ہے نا کہ کل، اپنے کل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور عبد ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تو آپ کو اس کائنات کی ایک اجمالی صورت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ اجمالی صورت کیا ہے؟ کہ کل کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، اور کل کائنات کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخلوقیت اور عبدیت کا ہے۔ تو یہ بھی ایک اجمالی صورت ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ پھر آپ نے آہستہ آہستہ تفاصیل کی طرف اترنا ہے۔ یہ تو اجمال تھا نا، تو اب آپ مریخ پر جا کر اور کسی گلیکسی میں جا کر بیٹھ کے وہاں کی تفاصیل تھوڑی معلوم کریں گے۔ تو فرمایا ثم ينزل من الكل الى التفاصيل، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ امام صاحب علیہ الرحمہ کل سے مراد اجمال لے رہے تھے، کیونکہ آپ کہتے ہیں پھر کل سے تفصیل کی طرف نزول کرے۔ فیشرف علی صورتی، یشرف ہے فیشرف، یشرف وہ ہمارے پاس میں ینزل حتی سے ٹھیک۔ ثم ينزل من الكل الى التفاصيل فيشرف على صورة الانسان من حيث بدنه واعضاؤه الجسمانية، پھر وہ انسان کی صورت پر غور کرے، اس کے بدن کے اعتبار سے، اس کے اعضاء جسمانی کے اعتبار سے، فيعلم انواعها وعددها وترکیبها والحکمة في خلقها وترتیبها، تو پھر جان لے اس کے انواع، اس کے اعداد، اس کی ترکیب، اس کی حکمت، اس کے پیدا کرنے میں اور اس کی ترتیب میں۔ تو آپ دیکھیں گے یہ تو بالکل جیسے انسانی جسم کے متعلق ابھی اس میں ایک وہ آپ کہیں کہ دعوت ہے کہ دیکھو انسان پر غور کرو، صرف انسان کے باطنی وجود پر نہیں، کیونکہ صوفیہ کی زیادہ توجہ کیا تھی کہ انسان کا جو باطن ہے وہ انسان کے ظاہر سے بہت بڑا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے ظاہری وجود پر غور و فکر نہ کرے۔ تو یہاں ظاہری وجود کی بات ہو رہی ہے، جسم پر، اعضاء پر، بدن پر۔ ثم یشرف، اب دیکھیں یہ ہے وہ معنویت کی طرف سفر، کہتے ہیں ثم یشرف علی صفاتها المعنویہ ومعانیها الشریفہ التي بها ادراکاتہ وارادتہ، پھر اس کے بعد اشراف کرے، دیکھے، غور کرے اس کی صفات معنویہ پر اور معانی شریفہ پر، جس کے ذریعے انسان مدرک بھی ہے اور جس کے ذریعے انسان مرید ہے۔ اب انسان مدرک اور مرید ظاہر جسم کی بنیاد پہ نہیں ہے، انسان مدرک اور مرید اپنے وجود باطنی، اپنے وجود حقیقی یا نفس ناطقہ کی بنیاد پر ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ يَعْرِفُ یا يَعْرِفَ، يَعْرِفُ ہے یا يَعْرِفَ؟ اب يَعْرِفُ وہ ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ كَذَلِكَ آ گیا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَعْرِفُ صورت الحیوانات و صورت النبات ظاہرا و باطنا، جنگل میں جانے کی بھی دعوت دی جا رہی ہے اس میں۔ تو فرمایا کہ پھر وہ پہچانے حیوانات کی صور، اور صرف حیوانات نہیں بلکہ نباتات بھی، نباتات پر بھی غور کریں۔ دیکھیں اس نیت سے اگر کوئی شخص سیر و سیاحت کرے، اس نیت سے یعنی کہ وہ حیوانات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اور نباتات اور جنگلات اور یہ سب کچھ اور مناظر طبیعیہ جس کو کہا جاتا ہے، خوبصورت مناظر، اس پر غور کرے، اس کو دیکھے اور خدا کی قدرت اور جمال کا مشاہدہ کرے، تو اس اچھی نیت کی بنیاد پر اس کا سفر جو ہے وہ ثواب کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ مطلب ظاہری بات ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے، تو اس کے اعتبار سے اس نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے دلیل تو نکالنی۔ تو امام صاحب کے کلام میں اس مقصد کے لیے ایک دلیل، مطلب یہ استنباط نہیں ہے، ویسے آپ دیکھیں یہ تو ظاہر ہی ہے، لیکن بہرحال تو کیا فرمایا دیکھیں وَكَذَلِكَ يَعْرِفُ صُورَةَ الْحَيَوَانَاتِ وَصُورَةَ النَّبَاتِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِقَدَرِ مَا فِي وُسْعِهِ۔
اپنے وسعت کے مطابق. اب یہ اہم ہے کہ انسان اپنے باطن کو بھول جائے, سب کچھ بھول کے جنگلات میں چلا جائے, یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہوگا. مطلب ایک نسبت و تناسب قائم رہے گا, لیکن یہ بھی ایک کام کرنے کا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں صوفیہ جو ہے نا عموماً مراقبوں کے لیے اور اس طرح کے کاموں کے لیے اسی طرح جگہوں پہ جا کے بیٹھتے تھے, اونچی جگہوں پہ. اکثر اونچے پہاڑوں پہ آپ کو کسی بزرگ کا مزار نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں وہ چلہ, ابھی ہم جو پٹریٹا ٹاپ تھا اس کے اوپر بھی وہ جگہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے, حضرت بری امام جو تھے ان کی چلہ گاہ وہاں تھی اس جگہ. نہیں وہ تو ان کا مزار ہے نا, چلہ گاہ ان کی کہاں تھی. اب وہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں بنتا. اب دیکھیں تو وہ پہاڑ پہ جہاں جا کے چلہ کیا کرتے تھے وہ ٹاپ ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے 7,500 فٹ کی بلندی پر. اب وہ ادھر چلے جائیں, وہ پیر چناسی کشمیر میں, تو وہاں بھی ایک پیر چناسی جو تھے ان کا مزار بنا ہوا ہے وہاں بھی. وہ تو مطلب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جگہوں پر بیٹھ کر گویا ان کو خدا کا قرب. اسی طرح صحراؤں میں نکل جانا, صحراؤں میں بھی نکلا کرتے تھے اور یہ سب کچھ. تو وہ تو بہرحال بہت مشقت والی زندگی ہوتی تھی, وہ کہ جا کے کوئی ہوٹلز وغیرہ میں تھوڑی ٹھہرتے تھے. تو فرمایا حتیٰ کیا ہوگا پھر, یحصل نقش الجمیع وصورتہ فی قلبی, او نقش الجمیع وصورتہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وصورتہ فی قلبی. وَكُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى مَعْرِفَةِ صُورَةِ الْجِسْمَانِيَّات. یہ سب کی سب معرفت صور جسمانیات ہے, یعنی یہ جسم کو جاننے کی طرف لوٹنا ہے. وَهِيَ مَعْرِفَةٌ مُخْتَصِرَةٌ. اب یہ ہے وہ بات, بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ تَرْتِيبِ الرُّوحَانِيَّات. کہہ رہے ہیں یہ جسمانیات کی معرفت نا مختصر ہے اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں روحانیات کی ترتیب کی معرفت سے. تو وہ دنیا اس سے بہت زیادہ بڑی, یعنی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. تو تبصرون کی جو دنیا ہے وہ جسمانیات کی دنیا ہے, اور وما لا تبصرون کی بھی ایک دنیا ہے جو اس سے زیادہ وسیع ہے. تو بس اس میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جسمانیات ہمیشہ وسیلہ اور سبب, یعنی جسمانیات پر بھی غور و فکر ہمیشہ وسیلہ اور سبب بننا چاہیے اس شے کی معرفت کا جو جسمانی نہیں ہے. اگر جسمانیات پر غور و فکر اس لیے کیا جائے کہ جسمانیت ہی کی معرفت بڑھے اور اس شے کو اپنے فائدے اور لذت میں استعمال کرنے کے نت نئے طریقے معلوم ہو جائیں, تو یہ غور و فکر کسی بھی درجے میں مقصود نہیں ہے, کسی بھی درجے میں, محض یہ. واللہ اعلم. وہ روحانیات کون ہیں؟ وَفِيهِ يَدْخُلُ مَعْرِفَةُ الْمَلَائِكَةِ وَمَعْرِفَةُ مَرَاتِبِهِمْ وَمَا بُكِّلَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْكَوَاكِبِ ثُمَّ التَّصَرُّفُ فِي الْقُلُوبِ الْبَشَرِيَّةِ بِالْهِدَايَةِ وَالْإِرْشَادِ ثُمَّ التَّصَرُّفُ فِي الْحَيَوَانَاتِ بِالْإِلْهَامَاتِ الْهَادِيَةِ لَهَا إِلَى مَظِنَّةِ الْحَاجَاتِ. کہہ رہے ہیں پھر آپ دیکھیں جو ملائکہ ہیں ان کے مراتب کیا ہیں, ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہے زمین و آسمان اور کواکب میں تصرف کی, اور پھر وہ ان کی ذمہ داری یہ بھی لگائی گئی کہ قلوب بشریہ میں بھی تصرف کریں. کیسے؟ بالہدایتی والارشاد. اور پھر ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ حیوانات میں بھی تصرف کریں کہ انہیں ان کی رہنمائی الہام کے ذریعے کیا کریں حاجات کی طرف. یعنی آپ دیکھیں یہاں امام غزالی علیہ الرحمہ نے مجرد حیوانات کے لیے بھی فرشتوں کے الہامات ثابت کیے ہیں. یعنی انسانی الہامات کیا ہیں جو فرشتے ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں, وہ ہیں کہ جس میں ہماری نجات ہے, ہدایت ہے اور ارشاد ہے. اور حیوانات کے دلوں میں بھی ڈالتے ہیں جن میں ان کی قضائے حاجات ہے. بات واضح. کیسے پتہ چلا؟ یہ انہوں نے جب غور و فکر کیا جائے یہی تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو بہت بڑی دنیا ہے. جیسے آپ کو بھی بہت سی ایسی باتیں کچھ حشرات اور جانوروں کے متعلق معلوم ہوگی جو مجھے نہیں معلوم. کیوں آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا, جا کے غور و فکر کیا, پڑھا, آپ نے اس دنیا کو ایکسپلور کیا. تو اسی طرح امام صاحب نے کسی اور دنیا کو بہت ایکسپلور کیا ہے, انہیں معلوم ہے یہ بات. وہ سمعیات میں تو میرے خیال نہیں ہوگی نا دلیل. یہ تو ہاں انسانی تو دلیل واضح ہے, انسان میں تو بالکل واضح ہے. لیکن جیسے کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں. اب جیسے آ گیا کہ بھئی جمادات پر ذمہ داری ہے, جیسے بادلوں کے بارے میں آیا, اسی طرح پہاڑوں کے بارے میں آیا کہ ملک الجبال ہے ایک, تو جو حدیث میں آیا
جب جمادات کی حد تک فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں لگی ہیں تو حیوانات کے لیے تو بالاولیٰ ہوں گے، یعنی یہ دلالت اولیٰ کے طریقے پر آپ استنباط کر سکتے ہیں۔ اوحیٰ ربک الی النحل، لیکن جیسے اس میں بھی بیچ میں فرشتے کا واسطہ ہو سکتا ہے، فرشتے کا واسطہ ہو سکتا ہے۔ پھر ادھر آپ دیکھیں نا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر شے کو اس کی خلق دی اور پھر ہدایت دی، الذی قدر فہدی۔ تو اس لحاظ سے یہ تو ہمارا استنباط ہوگا، شاید ان کا مشاہدہ، یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ کا شاید مشاہدہ ہو، ہمارا استنباط استدلال ہو۔ جی جی، جو ادنا مخلوقات ہیں ان کو ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ کس سینس میں ہے؟ وہ ہدایت سے مراد ہے جیسے انہوں نے بتا دیا کہ الی مظنۃ الحاجات، یعنی ہر شے کو اب معلوم ہے کہ اس کی حاجت، چاہے وہ جبلی طور پر ہدایت دی گئی ہو جیسے بھی۔ تو اب شہد کی مکھی کو کسی نے یہ گھر بنانا سکھایا، چھتا بنانا سکھایا، لیکن وہ اتنا عجیب و غریب ہندسہ ہے اس کے اندر، انجینئرنگ ہے، تو کیسے اسے معلوم ہوا یہ سب کچھ؟ تو یہ کیا ہے؟ الذی قدر فہدی، جس نے تقدیر معین کی اور پھر رہنمائی کر دی ہر شے کی جس میں اس کی صلاح ہے، جس میں اس کی منفعت ہے، جس میں اس کی قضائے حاجت ہے۔ یہاں سے ایک سوال آ رہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جی باقی ادنا مخلوقات ہے، تو جب ہم ادنا مخلوقات کا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ صحیح، تو پھر ہم اشرف المخلوقات اس کے باوجود بھی ہاں، تو اس میں تو سمپل سا ایک جواب یہ ہوتا ہے علماء کے ہاں کہ یہ جزوی فضیلت ہیں، ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت۔ جزوی فضیلت سے کلی فضیلت لازم نہیں آتی۔ خلاصہ تو اس جواب کا یہ مطلب، مثال کے طور پہ سیدنا ابو بکر جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، ہے صحیح ہے؟ تو افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر صحابی سے ہر جز میں افضل۔ کیا یہ مطلب ضروری ہے؟ یا ہو سکتا ہے کہ ایک کسی خاص صفت میں حضرت ابو ذر افضل ہوں بالفرض، میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، یا سیدنا علی، یا سیدنا عثمان، یا سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح وغیرہ وغیرہ، بالکل ہو سکتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ رسالت میں بھی جیسے علماء نے بیان کیا ہے، کیا کلی فضیلت سے جزوی فضیلت لازم آتی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، افضل الرسل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا کسی دوسرے نبی کو کسی جز میں فضیلت ہو سکتی ہے؟ علماء نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو انسان میں جو کچھ ہے، جو انسان میں ہے، وہ آپ کو کسی حیوان میں نظر آئے؟ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں کچھ ایسا ہے جو حیوانوں میں زیادہ ہے، یعنی مطلب دیکھنے کی صلاحیت ہوگی، بھاگنے کی ہوگی، کھانے کی ہوگی، انسان کی جنسی صلاحیتوں سے بھی زیادہ، جیسے امام صاحب مثال دیتے ہیں چڑیا میں اس سے زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسان میں کچھ آپ کو ایسا ملا جو آپ کو کہیں نہیں ملا؟ سوال ہو میرا ویسے آپ سے سوال یہ، کیا انسان میں آپ کو کچھ ایسا ملا جو آپ کو کہیں نہیں ملا؟ یعنی آپ کو جو کہیں ملا جو انسان سے زیادہ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ادنا حیثیت انسان کے اندر بھی ہوگی، لیکن انسان کے اندر آپ کو کچھ ایسا بھی ملا ہوگا، امید ہے کہ جو آپ کو کہیں نہیں ملا ہوگا۔ مطلب جیسے یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کوا ہے، ہاں، یہ بھی انسان کا استاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ استاد تو وہ تھا نا، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی زندگی کی اور پتہ نہیں کیا آپ کے کمالات، آپ اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کہا ایک چور تھا، ایک جو ہے وہ ایک کتا تھا، اور ایک اور جانور کا نام لیا، سب پریشان ہو گئے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ جس سے انسان کوئی شے سیکھ لے وہ اس کا استاد ہو جاتا ہے۔ وہ تو صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی۔ ایک چور میں نے دیکھا، وہ اتنی اس نے محنت کرتا تھا اپنی چوری میں، اور کئی مہینے گزر جاتے تھے، اس کا داؤ نہیں لگتا تھا، لیکن روزانہ کہتا تھا آ کے ان کے ساتھ رہ رہا تھا وہ کہ نہیں انشاءاللہ کل جو ہے وہ یہ کام ضرور ہو جائے گا، دیکھنا۔ تو کہتے تھے کہ اس کو اتنی ناکامی کے باوجود اور اتنی سب، لیکن پھر بھی اپنے کام پر لگن اور محنت اور صبر اور مشقت، تو اس سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا کہ اگر باطل کے لیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو حق کے لیے تو بالاولیٰ یہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح چیزیں انسان کسی سے بھی سیکھ لیتا ہے، تو کوے سے بھی سیکھ لیا جائے کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں کہ کوے نے نہیں سکھایا، ویسے لیوریہ کی ضمیر آپ اللہ کی طرف لے جائیں تو بہتر ہے۔ فبعث اللہ غرابا فی الارض یبحث فی الارض لیریہ، یعنی تاکہ اللہ اسے دکھائے کیف یواری سوءۃ اخی، لیکن بالفرض کوا بھی دکھاتے تو کوئی حرج نہیں۔ انسان کو جانوروں سے سیکھنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں،
لیکن انسان سے جانوروں میں جو کچھ وہ سیکھے گا اس کو انسانی سطح پر استعمال کرے گا. واللہ اعلم. اب وہ جیسے شہد کی مکھی کی مثال نہیں دیتے سارے بزرگ, وہ کہتے ہیں دیکھو شہد کی مکھی کی مانند بنو نہ کہ دوسری مکھی. شہد کی مکھی ہمیشہ پھولوں پر بیٹھتی ہے جا کے, اور دوسری مکھی جو ہے وہ گندگی پر بیٹھتی ہے. تو تم لوگوں کے عیوب وغیرہ نہ ڈھونڈتے رہا کرو تو تمہاری مثال اس مکھی کی سی ہو جائے گی. محاسن پر غور و فکر کرو گے تو تمہاری مثال شہد کی مکھی کی سی ہوگی. پھر سفیان ابن عیینہ ایک بزرگ تھے نا, آپ جانتے ہیں تبع تابعین میں سے, بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی, یہ جو سورہ انعام کی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. تو فرماتے ہیں زمین پر کوئی دابہ نہیں ہے, آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے, مگر وہ تمہاری مانند امتیں ہیں. تو فرماتے ہیں تمہارے مانند امتیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ صفت جو کسی بھی جانور اور حشرات میں اور پرندوں میں پائی جاتی ہے تمہارے اندر اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہیں گے کہ بھئی کوے سے سیکھ لیا, عقاب ہم سے زیادہ دیکھتا ہے, لیکن اگر آپ انسان پر غور کریں گے نا تو آپ عقاب یا اونٹ یا بھیڑیا یا لومڑی جو بھی جانور آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک مخصوص صفت ہوگی جس کی کوئی نہ کوئی مثل اور نظیر انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہوگی. تو اس اعتبار سے انسان کا حیوان جو ہے نا وہ جامع الحیوانات ہے, یعنی انسان کے اندر جو حیوان ہے وہ جامع الحیوانات ہے. اس لحاظ سے اگر آپ اپنی معرفت حاصل کرتے ہیں اپنے حیوان کی, انسان اپنے حیوان کی صحیح معرفت حاصل کرے تو گویا یہ کل حیوانات کی معرفت ہے. واللہ اعلم. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی جانور چھپا ہوا ہے ہر انسان کے اندر. جی وہی ابھی جو میں بتا رہا تھا, یہ وہی بات تھی. ہاں اڑنے کی نہیں تھی, وہ بات بنا لیا نہیں, مطلب وہ صفت سے مراد ہے ایک مخصوص صفت, کل صفات نہیں, ایک مخصوص صفت. جیسے کہا کہ اونٹ کے اندر نا کینہ ہوتا ہے بالفرض, جیسے کینے سے مراد یہ ہے کہ اونٹ یاد رکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, تو کسی نہ کسی وقت وہ بدلہ لیتا ہے. تو یہ اونٹ کے کینے کی جو ایک خاص صفت ہے انسان کے اندر بھی ہے. اسی طریقے پر اب باقی صفات پر, جیسے ڈسنے کی صفت جو ہے وہ کچھ مطلب ایسی صفت ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ بلا وجہ بس موقع ملا ہے تو ڈس لیا, کوئی نقصان پہنچا دیا, حالانکہ نہ اسے نقصان پہنچانے کی کوئی حاجت تھی کہ ضرور پہنچایا, بس اس کی عادت ہے ڈسنا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ ڈسنا ان کی عادت ہو, زہر چھوڑنا ان کی عادت ہو. واللہ اعلم. تو اب ہم پڑھتے ہیں. تو فَهَذَا حَظُّ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا الْإِسْمِ, تو یہ اس اسم سے بندے کا حظ ہے. وَهُوَ اكْتِسَابُ الصُّورَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمُطَابِقَةِ لِلصُّورَةِ الْوُجُودِيَّةِ. جو ہمارے ہاں بھی ایک کہا جاتا ہے نا, مطلب جیسے شعور اور وجود ایک ہو جائے. کہہ رہے ہیں گویا آپ کے ہاں جو علمی صورت ہے نا وہ مطابق وجود ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کا حظ ہے؟ مصور, یعنی مصور ہے اللہ صورت گری کرنے والا. تو میرے نفس میں خارج کی وہ صورت حاصل ہو جائے جو خارج کے مطابق ہو. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حظ ہوگا بندے کا اس اسم سے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی یعنی کس شے کی تعریف ہے؟ الصورۃ العلمیہ المطابقہ للصورۃ الوجودیہ. العلم, علم کی ڈیفینیشن, یعنی علم کی بہت سی تعریف میں سے ایک تعریف کیا ہے؟ مطابقۃ ما فی الاذہان لما فی الاعیان. مطابقۃ, یہ امام غزالی نے فرمایا, مطابقۃ ما فی الاذہان لما فی الاعیان. تو یہاں بھی یہی فرمایا فإن العلم صورۃ فی النفس مطابقۃ للمعلوم. دیکھیں علم ہی کا بیان آ گیا. علم ہے نفس میں صورت جو مطابق معلوم ہو. وعلم اللہ عز وجل, یہ اب آپ دیکھ لیں, یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی ترتیب وجود ہے, اور یہ قریب ہے صوفیہ کی, جس کو آپ آیان ثابتہ کہتے ہیں. تو فرمایا وعلم اللہ عز وجل بالصور سبب لوجود الصور فی الاعیان والصورۃ الموجودۃ فی الاعیان سبب لحصول الصور العلمیہ فی قلب الانسان. دیکھیں اصل میں ہمیشہ سے ایک سوال رہا نا فلسفے میں بھی اور وحدت الوجود والوں نے بھی, جس کا جواب دینے کی کوشش کی, وہ یہ ہے کہ بھئی یہ سب کچھ جو آپ کو کثرت نظر آ رہی ہے عین میں, عین سے کیا مراد ہے؟ اعیان میں, خارج میں موجودات ہے نا. مطلب درخت ہے لیکن درخت کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی نیلا ہے, نیلا نہیں, کبھی سبز ہے, کبھی پیلا ہے. تو یہ سب تغیرات کی دنیا ہے نا. تو اس تغیرات کی دنیا سے اٹھ کر ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے جہاں ان کے کوئی آرکی ٹائپس موجود ہوں, جہاں کوئی تغیر نہ ہو. ایسا ہی ہے نا.
تو سب نے، کسی نے عالم المثال میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، کسی نے کہا کہ آیان ثابتہ ہے، یعنی یہ سب چیزیں جو تغیرات کی دنیا ہے یہ کسی ثوابت کا عکس ہونا چاہیے، یہ کسی ثوابت کا عکس ہونا چاہیے۔ تو یہاں امام صاحب علیہ الرحمہ کیا فرما رہے ہیں، دیکھو یہ جو دنیا تغیرات کی آیان میں وجود میں آ گئی ہے، اس کا سبب کیا ہے، کہاں سے آ گئی ہے، اس کی آرکیٹائپس کا ہے، بات واضح ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، وَعِلْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالصُّوَرِ، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے تمام صورتوں کا، وہ سبب بنا کس کا، لِوُجُودِ الصُّوَرِ فِي الْأَعْيَانِ، وہ آیان میں صور کا وجود ہے۔ اللہ ہر صورت کو جانتا تھا، کیا ہر صورت کو اس نے وجود میں دیا؟ نہیں۔ دیکھیے صورت کا کیا مطلب ہے، دیکھیں میں اس وقت آپ بیٹھے ہوئے نا 21ویں صدی میں، 21ویں صدی ہے نا، ہاں جی 21ویں صدی اور 15ویں صدی ہجری، کیا یہ ممکن تھا وجود میں کہ میں اور آپ اسی تشخص کے ساتھ آج سے 400 سال پہلے ہوتے ہیں؟ ممکن تھا کہ یہ مستحیل ہے؟ نہیں، ممکن ہے۔ اچھا ممکن اگر ہوتا تو پھر ہماری زندگی کی جو پوری لائن ہے اور کورس ہے وہ بالکل مختلف ہوتا نا، کچھ اور ہی ہوتا۔ یہ نہیں ہوا، یہ ہوا تو نہیں ہے ویسے، لیکن اس کی صورت موجود ہے خدا کے علم میں، جس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ آج ہم نے کلاس جیسے بالفرض 10:20 پہ شروع کی، اگر ہم 10:15 پہ شروع کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ ہوا نہیں ہے، لیکن اس کی پوری صورت آخر تک تاریخ کی، یعنی جب تک میں اور آپ موجود رہیں گے اللہ کے علم میں موجود ہے۔ لیکن اللہ نے اس صورت کو وجود نہیں دیا۔ اللہ کے ہاں ہر شے کی صورت موجود ہے جو ممکن ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اگر میں اب میرا قد تھوڑا لمبا ہوتا تو میری پوری زندگی کا کورس کیا ہوتا، میری ذہانت کچھ زیادہ ہوتی تو کیا ہوتا، کم ہوتی تو کیا ہوتا، میں یہاں پیدا ہونے کے بجائے ادھر پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، زمانے میں 10 سال بعد پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، 15 سال پہلے پیدا ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ ہر ایک کے نتیجے میں ایک پوری زندگی ہے نا، صرف میں ہر ایک میں آپ مثال دیں گے تو ایک سیکنڈ کے فرق سے پوری صورت بدل جائے گی۔ یہ سب اللہ کے علم میں ممکنات موجود ہیں، اور صرف یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہوتا تو ہو سکتا، نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ازل تک ابد تک کیا ہوتا۔ یہ پوری کی پوری صور علمیہ اللہ کے علم میں موجود ہے۔ اس کو بعض صوفیہ جیسے ایک نیا مرتبہ عطا کرتے ہیں ثبوت کا، جس کو وہ آیان ثابتہ کہتے ہیں۔ آیان ثابتہ میں ہر عین الگ الگ ہے، یعنی ہر عین الگ الگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بھی جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، اس پر قیاس کرتے چلے جائیں تو اللہ کے ہاں ہر عین کی علمی صورت موجود۔ اب اللہ کیا کرتا ہے، اس ممکن میں سے جس کو چاہتا ہے وجود دے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تبھی ارادے کا مطلب ہے نا۔ ارادہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں 10 سال پہلے پیدا ہوں، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں ہوا۔ 1 سیکنڈ پہلے پیدا ہوتا، یہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا ارادہ کیا کرتا ہے، ممکنات کی تخصیص کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تمام ممکن، اور اس لیے علماء کہتے ہیں ممکنات کا تو کوئی حصر ہی نہیں ہے، آپ ممکنات کو محصور کر سکتے ہیں۔ تو اب جب آپ کہیں گے نا کہ میں اس وقت سب چیزیں آپ کو ایسے نظر آئیں گی کہ اللہ کی ہی تخصیص تھی، جس کے نتیجے میں ایسا ہی ہونا تھا، آپ نے ہندوستان میں مطلب سب کانٹیننٹ میں پیدا ہونا تھا، اس کے نتیجے اس گھر میں پیدا ہونا تھا، یہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ وہ جو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جیسے دکھا دی نا تھوڑی سی، کہ انہوں نے فرمایا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اس کے بعد آگے إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر۔ یہ ہے استشهاد، یہ سب کچھ ہوا جو طے تھا اس کے مطابق، اسی ٹھیک لحظے پر آج تم ہمارے سامنے حاضر ہو۔ ہر انسان کی زندگی ایسی ہے۔ یہ تو سیدنا موسیٰ کا بتا دیا، آپ یہاں بیٹھے ہیں اس جگہ، اس میں کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ کا ممکنات کی تخصیص، ہر ممکن میں آپ ادھر بھی جا سکتے تھے، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، سب کی تخصیص کرتا 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 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج آپ کو یہاں مثلا، تو یہ ہر جگہ ایسے ہی چل رہی ہے، یہ صور علمیہ ہے۔ تو وجود لازماً موافق کس کے ہوگا؟
اللہ کی صورت جو اللہ کے ہاں صور علمی ہے. اب اللہ نے مجھے فلاں تاریخ کو فلاں گھر میں پیدا کیا، یہ ایک صورت علمی تھی جس کے برعکس ہو سکتا تھا، لیکن اب اس صورت علمی کے نتیجے میں اللہ کے ہاں پوری صورت موجود ہے کہ آگے کیا ہوگا. ہمارے ہاں علم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں علم ہوتا ہے مطابق معلوم ہونا، ایسا ہی ہے. اللہ کے ہاں اب علم کی صورت کیا ہوئی کہ جو معلوم ہے وہ مطابق صور علمیہ ہوگا. یعنی اللہ کے ہاں جو صورت علمی ہے خارج میں کوئی شے اس کے خلاف وجود میں نہیں آ سکتی. اچھا آپ کہیں اللہ کے ہاں تو صور علمیہ بہت ساری ہیں، ان میں سے اس کی تخصیص کیوں ہوئی؟ اب یہ کیسے ہوا؟ ارادہ. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مطلب اسی طرح علماء، مطلب یہ جس طرح میں نے اس وقت آپ کو سمجھایا، اس میں یعنی یہ علم کلام اور تصوف دونوں کا اس میں جمع ہے، یعنی اسی طرح ہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے نے ان آیان ثابتہ جو لا منتہی ہے ان میں سے کچھ کی تخصیص کر کے اسے وجود دیا. وہ ایک الگ مسئلہ کہ وجود ہے یا ظاہری وجود اسے عطا فرما دیا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ عبارت ذرا غور سے پڑھیے، اس کا بڑا زبردست عبارت ہے. تو فرمایا کہ وَعِلْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِالصُّوَرِ سَبَبٌ لِوُجُودِ الصُّوَرِ فِي الْأَعْيَانِ وَالصُّورَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْأَعْيَانِ سبب لحصول الصورت العلمیت فی قلب الانسان. تو ان دین قلب انسان میں جو علم حاصل ہوا اگر وہ مطابق کیا ہو جائے تو وہ علم صحیح ہوگا. کیا ہو جائے؟ مطابق معلوم، اور پھر وہ ہاں، یعنی اصلاً جو آخری مطابقت ہے وہ میرے علم اور خدا کے علم میں ہے. اگر وہ مطابقت ہو جائے تو یہ حقیقت نفس الامری ہے. یعنی اگر اس کے مطابق میرا علم ہو جائے تو گویا میرا علم حقیقت نفس الامری کے مطابق ہے، کیونکہ حقیقت نفس الامری وہ ہے جو خدا کے علم میں ہے اور خدا کے ارادے سے طے ہوئی ہے. بات واضح؟ اس کے بعد وجود کی ایک اور قسم بھی تھی. ہم نے تو دیکھا جیسے پڑھا تھا نا کہ وجود خارجی، وجود ذہنی اور لسانی. یعنی اب لسانی کا کیا ضروری ہے کہ وہ وجود ہے قلبی کے موافق ہو، یعنی کیا ہے ذہنی کے موافق ہو، اور ذہنی جو ہے موافق للخارج ہو، اور خارج کس کے موافق ہوتا ہے؟ للصور العلمیہ. یہ پوری گویا آپ کہیں کہ ہمارے ہاں علم کی ویلیڈیٹی کیسے طے ہو رہی ہے، یعنی علم مطابق معلوم ہے کہ نہیں، وہ اس طریقے پر طے ہو. اگر یہ طریقہ ان دی اینڈ آپ کو جو مطابق لما فی علم اللہ ہو جائے بالفرض یا انشاءاللہ، تو وہ علم صحیح ہے، علم صحیح ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی ان دی اینڈ آپ کو ایک الٹیمیٹ کرائیٹیرین چاہیے نا علم صحیح کے لیے، وہ حقیقت نفس الامری ہو یا جو بھی ہو، تو وہ الٹیمیٹ کرائیٹیرین ہے الصور العلمیہ فی علم اللہ سبحانہ و تعالی. اچھا یہ بھی علم صحیح ہے نا کہ میں مطلب پچھلی صدی میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، یہ علم صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ علم صحیح ہے؟ ہاں کیوں صحیح ہے؟ یہ مطابق للخارج تو نہیں ہے، میں تو پچھلی صدی میں پیدا نہیں ہوا. ہاں اس لیے کہ یہ صورت علمیہ ممکن ہے. ہاں ممکن ہے، تو گویا ممکن ہے. کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں جو صور علمیہ لامحدودہ ہیں اس میں یہ صورت موجود ہے امکان کے ساتھ. تو میں نے بھی یہی کہا ہے نا کہ ممکن تھا. اگر میں کہتا کہ میں ایک صدی پہلے پیدا ہوا تھا تو یہ علم صحیح ہوتا، یہ علم صحیح نہ ہوتا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک صدی پہلے پیدا ہو سکتا تھا تو یہ علم صحیح ہے، کیونکہ یہ موافق ہے لما فی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کئی دفعہ وہ موافقت خارج میں ڈائریکٹ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ موافق کیا ہے؟ لی الامکان. اور امکان کی صورت علمیہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ہاں موجود. بہرحال اب پڑھ لیتے ہیں. تو فرمایا وَبِذَلِكَ يَسْتَفِيدُ الْعَبْدُ الْعِلْمَ بِمَعْنَى اسْمِ الْمُصَوِّرِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. ٹھیک کہہ رہے ہیں وَيَصِيرُ أَيْضًا بِاكْتِسَابِ الصُّورَةِ فِي نَفْسِهِ كَأَنَّهُ مُصَوِّرٌ. کہہ رہے ہیں اس صورت علمیہ کے حصول نفسانی سے گویا کہ وہ مصور بھی ہو جاتا ہے. مصور تو نہیں ہو سکتا حقیقتاً، گویا کہ كَأَنَّهُ مُصَوِّر وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ فَإِنَّ تِلْكَ الصُّوَرَ الْعِلْمِيَّةَ إِنَّمَا تَحْدُثُ فِيهِ عَلَى التَّحْقِيقِ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَاخْتِرَاعِهِ لَا بِفِعْلِ الْعَبْدِ. دیکھیں ساتھ ساتھ
جو مسلک صحیح ہے اس کا بیان بھی کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ مجازن اس لیے کہا انسان کو مصور کہ انسان حقیقتاً مصور تو تب ہوتا جب یہ صورت علمیہ اس کے ذہن میں اس کے فعل سے پیدا ہوتی، لیکن ہم تو یہ جان چکے ہیں کہ لا فاعل فی الوجود الا اللہ سبحانہ وتعالی، تو لہذا یہ صور علمیہ بھی اس کے اندر اللہ کے خلق اور اختراع سے پیدا ہوتی ہیں، لا بفعل العبد، فعل عبد سے پیدا نہیں ہوتی، ولیکن العبد یسعی فی التعرض لفیضان رحمت اللہ تعالی، لیکن انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے نا وہ اتنا ہے کہ کوشش کرے کہ اللہ کے رحمت کا جو ایک چشمہ بہے چلے جا رہا ہے اس کے نیچے آ جائے کسی طرح، تو اسے یہ یعنی تسبب کر سکتا ہے، اسباب اختیار کرے گا، علم اللہ چاہے گا تو پیدا ہوگا، صورت علمیہ اللہ کے فعل کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا، پھر انہوں نے دیکھیں استدلال کہاں سے کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگرچہ یہ آیت کا فوری مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو نہیں بدلتا، کیونکہ دوسری جگہ بتا دیا نا ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لیکن وہاں نعمت کہا اور یہاں نعمت نہیں کہا۔ تو اب علماء اصول فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ جہاں اطلاق ہے وہ اپنے اطلاق پہ باقی رہے، جہاں خصوص ہے وہ اپنے خصوص پر باقی رہے، تو اس استدلال کی بھی بالکل گنجائش ہے کہ آپ کہیں اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا، جو بھی شے انسان میں ہے بس ملابس للانسان، ما بی قوم، با کیا ہے ملابست کا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے اندر کچھ نہ بدلیں، تو یہ دونوں طرف اس آیت کی تفسیر ممکن ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ لازماً یہ کہیں کہ اس آیت کو لازماً سورۃ توبہ کی آیت کے تحت ہی سمجھنا، زیادہ قوی بات وہی ہے ویسے، لیکن اب یہاں جو استدلال ان کا ہے وہ نعمت کے حصول کے لیے ہے یا اس بات پر ہے کہ نعمت چلی اس وقت جاتی ہے جب ہم کچھ بدلتے ہیں، استدلال کیا ہے امام صاحب کا؟ نعمت کے حصول کے لیے، کیونکہ پیچھے بتایا تھا کہ یسعی فی التعرض لفیضان رحمت اللہ سبحانہ وتعالی، اور پھر کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یعنی اگر تم اللہ کی رحمت کا حصول کرنا چاہتے ہو تو خود کچھ کرنا پڑے گا۔ جی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ہاں وہی بات ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب عموماً اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ علامہ اقبال بھی اصل میں یہی بتا رہے ہیں نا کہ تم اپنی بری حالت بدلنا چاہتے ہو تو خود کچھ کوشش کرو، تو قرآن میں جو عموماً تفسیر کی گئی نا وہ بری حالت بدلنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، اگرچہ اس کا دلالت لزومی اس پر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نعمت اس وقت تک نہیں اللہ تعالیٰ اٹھاتا کسی قوم سے جب تک وہ اپنے اندر کوئی خرابی پیدا نہ کرے، یہ اس آیت کا لیکن میں جیسے ابھی میں نے بیان کیا اس کی طرف بھی دلالت ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ یہ سورۃ الرعد، وَلِذَلِكَ قَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا، کہہ رہے ہیں تمہارے رب کی تمہارے دنوں میں، یہ عجیب ترکیب نہیں آپ دیکھ رہے ہیں، إِنَّ لِرَبِّكُمْ وہ تو ٹھیک ہے، فی ایام دہرکم، کیونکہ خدا پر تو کوئی دہر نہیں چل رہا، فی ایام دہرکم جو تمہارے زمانے کے دن ہے نا اس میں تمہارے خدا کی تمہارے رب کی کچھ رحمت کی ہوائیں چلتی، نفحات من رحمتی، تو الا فتعرضوا لها، تو کوشش یہ کیا کرو کہ وہ کوئی ہوا تمہیں بھی لگ جائے، کوئی ٹھنڈا جھونکا تمہیں بھی نصیب ہو جائے، جیسے ہم کہیں گے کہ لیلۃ القدر ہے تو یہ ان خاص دنوں میں سے ہے، محرم مہینے ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے، اور جو ایام رمضان ہے سب کچھ، تو یہ اور پھر روزانہ کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی روزانہ کے اعتبار سے بھی اللہ کی طرف سے کوئی خاص اوقات جیسے تہجد کا وقت ہو سکتا ہے یا کسی بھی وقت، اور انسان کی کائے پلٹ جاتی، ہوتا ہے نا کچھ لوگ اچانک کائے پلٹ گئی، کیوں پلٹ گئی؟ بس وہ کوئی رحمت کا جھونکا ان کو ٹھیک وقت پہ لگ گیا، اور اس وقت وہ واقعی اللہ سے کوئی دعا کر رہے تھے یا اللہ کی طرف انہوں نے توجہ کی ہوئی تھی، تو بس ایک ہی لمحے میں ان کی کایا پلٹ گئی، قلب ماہیت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وہ اما الخالق والباری، یہ تو حذف ہو گیا نا اس میں مصور کا، اب جو حذف ہے اما الخالق والباری فلا مدخل للعبد ايضا في هذين الاسمين الا بنوع من المجاز بعيد، کہہ رہے ہیں دیکھو بندے کا ان دو اسماء میں کوئی مدخل ہے ہی نہیں، نہ وہ خالق ہے نہ وہ باری ہے اصلا،
ہاں مگر اگر ہم ذرا بعید کا مجاز استعمال کریں تو کچھ نکال لیں گے، تو امام غزالی بھی نکال لیں گے، لیکن بتانا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مجاز ہے، اور مجاز بھی قریب نہیں ہے، قریب من الحقیقہ نہیں ہے، بلکہ مجاز بعید ہے. لیکن کوئی حرج نہیں اگر مجاز بعید میں بھی کوئی اکتساب کی صورت پیدا ہو جائے. ووجہہ، باقی اس میں جو مذہب وجودیہ کے حوالے سے بات تھی، یعنی لفظ خالق، وہ میں نے کچھ لکھا ہوا تھا، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. کیا نام ہے کہ وہ خالق اور ایجاد کس طریقے پر ان کے ہاں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اما عند الوجودیہ اصحاب وحدۃ الوجود فإنهم يرون أن الإيجاد بمعنى إعطاء الوجود ليس على حقيقته، ليس على حقيقته. بس خود ہی سمجھ لیجیے گا کہ اہم بات نہیں ہے. لأن الوجود منحصر عندهم في فرد واحد، یعنی الإيجاد ليس على حقيقته بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعطي المخلوقات الوجود الخاص بهم، لا يحدث هذا. لماذا؟ لأن الوجود منحصر ايش في فرد واحد. اچھا اس کے بعد کیا؟ فهذه الموجودات ليست موجودة بوجودها الخاص، ٹھیک ہے، بل بنوع تعلق ما، بل بنوع تعلق ما لا نعرف حقيقته بالوجود المطلق، بالوجود المطلق. تو فالخالق بمعنى مخترع الوجود، الخالق بمعنى مخترع الوجود مجاز عندهم، مجاز عندهم، وهذا ما يصرحون به في كلامهم. فالله سبحانه وتعالى يعطي الظهور لهذه الصور العلمية، ابھی جو ہم نے يعطي الوجود اب الظهور، يعطي الظهور وليس الوجود، لأن الوجود ليس إلا لله سبحانه وتعالى. يعطي الظهور لهذه الصور العلمية أو الأعيان الثابتة، فتحققها أي فتحقق هذه الأعيان الثابتة ليس تحققا وجوديا بل تحققا ظهوريا، تحققا وجوديا بل تحققا ظهوريا. وهذا الظهور قد يسمى وجودا على سبيل المجاز، على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. ففي الحقيقة لا يوجد في الوجود إلا وجود الله سبحانه وتعالى. والظاهر في حقيقته أي والظاهر في حقيقته هو الوجود المطلق. وأما المظهر، يعني هناك ظاهر وهناك مظهر، الظاهر هو الوجود المطلق، والمظهر أي محل ظهور الوجود فهو هذه الصور العلمية. فالمظهر الأعيان الثابتة، أما الظاهر في الأعيان الثابتة من حيث الوجود فهو الوجود إيش؟ المطلق. فهي من حيث إنها صور ظاهرة، کون يعني أعيان ثابتة، فهي من حيث أنها صور ظاهرة غير الوجود الحق، صور ظاهرة. ومن حيث أنها ظهرت بوجود الحق وليس بوجودها الخاص عين وجود الحق. أليس هكذا يقولون؟ فالخلق لا عين ولا غير، كما نحن نقول عن صفات الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون الخلق عين الحق أيضا وغير الحق أيضا، وكلاهما كلتا القضيتان أو القضيتين صادقتان. فايش يقولون؟ فمن حيث أنها ظهرت بوجود الحق وليس بوجودها الخاص عين وجود الحق، فهم يقولون الخلق ليس عينا ولا غيرا. فمن هذه الناحية فإنهم يقتربون من مفهوم صفات الله سبحانه وتعالى، كما يقول المتكلمون بأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست عينا ولا غير، فهم يقولون عن الخلق أيضا أن الخلق ليس عين الحق ولا غير الحق. وهذا كلام في ظاهره يبدو خطير، والله أعلم في ظاهره. تو یہ مطلب خالق اللہ علی مذہب وحدت الوجود کیسے؟ اس معنی میں کہ اللہ نے ایک ایسی شے عطا کی ہے جو ظاہراً وجود لگتی ہے لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ وجود نہیں ہے، وہ اس کا ایک تحقق ہے، وہ تحقق جو مخلوق کے لائق تحقق ہو سکتا ہے وہ اسے عطا کر دیا ہے، لیکن وجود خانہ زاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں تھا، یہ میں نے ابھی بیٹھ کے خود لکھا تھا مطلب صرف وضاحت کے لیے. تو
پتہ نہیں میں ابھی تھا کہ کیا نام ہے اس کے تحت جو ہے وہ ذکر کے لیے جو ہے وہ بیان کر دیا جائے. تو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 50. ہاں تو ٹھیک ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے. تو فرمایا کہ اب وجہ کیا، یعنی انسان خالق اور باری کس اعتبار سے ہو سکتا ہے؟ مجاز بعید. تو مجاز بعید کیا ہے؟ ان الخلق والایجاد یرجع الى استعمال القدرت بموجب العلم. کہہ رہے ہیں کہ خلق اور ایجاد کا مطلب کیا ہے؟ قدرت کا استعمال علم کے مطابق. ایسا ہی ہوتا ہے نا، قدرت کا استعمال علم کے مطابق ہو تو کیا شے پیدا ہوگی؟ خارج میں کوئی شے پیدا ہو جائے گی. وقد خلق اللہ تعالی للعبد علما وقدرتا. اور حالت یہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے علم بھی پیدا کیا اور قدرت بھی. تو یہ دونوں چیزیں تو یہاں بھی پائی جاتی ہیں. قدرت کا استعمال موافق علم ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایجاد. وَلَهُ سَبِيلٌ إِلَى تَحْصِيلِ مَقْدُورَاتِهِ عَلَى وَفْقِ تَقْدِيرِهِ وَعِلْمِهِ. اور انسان کو بھی اللہ نے رستہ تو دیا ہے کہ وہ اپنی مقدورات حاصل کرے تقدیر اور علم کے مطابق. تقدیر سے مراد قدرت اور علم کے مطابق. ایسا ہی ہے نا. تو اب ذرا غور کیجئے، یہ نا تمہید باندھ رہے ہیں کہ آپ اور میں کیسے مجاز بعید کے اعتبار سے خالق ہو سکتے ہیں. بات واضح. والامور الموجودۃ تنقسم الى ما لا يرتبط حصولها بقدرۃ العباد اصلا. کہہ رہے ہیں کچھ امور موجودہ ایسے ہیں جن کا کوئی ارتباط اس کے حصول میں قدرت عباد سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ جیسے سماوات، جیسے آگے کالسماء والکواکب والارض والحیوان والنبات وغیرہ ذالک. کوئی تعلق ہے میری قدرت کا ان سے؟ نہیں ہے، اللہ نے وجود دے دیا. اچھا. وَإِلَى مَا لَا حُصُولَ لَهَا إِلَّا بِقُدْرَةِ الْعِبَادِ. اور کچھ ایسے ہیں جو حاصل نہیں ہوتے مگر بقدرت العباد، قدرت عباد سے حاصل نہیں ہوتے. بھی یہ با مقارنہ کا ہے. کسب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقارنۃ القدرۃ الحادثۃ بالمقدور من غیر تأثیر. یہ کسب ہے، مقارنۃ القدرۃ الحادثہ بالمقدور من غیر تأثیر، من غیر تأثیر. ٹھیک. وہی التی ترجع الی اعمال العباد. اور یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندوں کے اعمال کی طرف لوٹتی ہیں، جو بندوں کی قدرت سے حاصل ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے نا، میری قدرت سے حاصل ہوتا ہے، سے کے ساتھ. جیسے کالصناعات، جیسے یہ صناعات ہیں، جیسے آپ چیزیں بناتے ہیں، مطلب کپڑے بننے کا عمل ہے، ہراسہ ہے، کھیتی باڑی ہے، یہ سب صناعات انسانیہ ہیں. اچھا. اور کیا چیزیں؟ والسیاسات. اور سیاست، چاہے وہ سیاست منزل ہو، سیاست مدن ہو، سیاست نفس ہو اپنی، یہ بھی کیا ہے؟ انسانی عمل ہے. والعبادات والمجاہدات. اور عبادات و مجاہدات. دیکھیں چار چیزیں بتائی ہیں، صناعات، سیاسات، عبادات، مجاہدات. یہ سب انسانی اعمال ہیں کہ نہیں؟ سب انسانی اعمال. فَإِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ فِي مُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ بِطَرِيقِ الرِّيَاضَةِ فِي سِيَاسَتِهَا وَسِيَاسَةِ الْخَلْقِ مَبْلَغًا يَنْفَرِدُ فِيهَا بِاسْتِنْبَاطِ أُمُورٍ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا. کہہ رہے ہیں اگر انسان مجاہدہ کرتے کرتے ریاضت کے ساتھ ایک ایسے مبلغ پر پہنچ جائے جہاں وہ اپنے نفس کی بھی سیاست کرے، یعنی سیاست سے مراد ہے تربیت کرنا، دیکھ بھال کرنا، رعایت کرنا، اور مخلوق کی بھی کرے، اور اتنا اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ وہاں وہ ایسے امور کا بھی استنباط کر لے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے. دیکھیں سیاست نفس، یعنی مثال کے طور پر میں کہوں کہ تزکیہ نفس دین کا مقصود ہے کہ نہیں ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی لگائی ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے تم اپنے ذہن سے کوئی نئے وسائل نہیں ڈھونڈ سکتے. ڈھونڈ سکتے ہیں آپ. لہذا آپ دیکھیں اب کچھ بڑے بڑے جیسے طرق ہیں نا صوفیہ کے، ان میں کچھ بڑے صوفی گزرے ہیں، اب ان کی طرف نسبت ہوگی. وہ نسبت کس بنیاد پہ ہوئی؟ کہ وہ سیاست نفس اور سیاست خلق میں ریاضتوں اور مجاہدات کرتے ہوئے ایک ایسے مرتبے پر پہنچے کہ جہاں انہوں نے کچھ ایسے طرق مستنبت کر لیے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے تھے سیاست نفس کے لیے. ہوتا ہے نا، اسی بدعت نہیں ہوتی ان دین، یہ تو وسیلہ ہے، یہ تو ذریعہ ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں وہ مرشد ہے اصلا، جیسے یہ چاروں سلسلے ہیں یا اور سلسلے ہیں، ان میں جن حضرات کی طرف یہ لوٹتے ہیں تو وہ کچھ ایسے ہی حضرات تھے. تو فرماتے ہیں کہ وہ مجاہدات کرتے مبلغاً ينفرد فيها باستنباط امور لم يسبق اليها ويقدر مع ذلك على فعلها وترغيب فيها. صرف استنباط نہ کرے، ان کے فعل اور ترغیب پر قادر بھی ہو.
استنباط تو صرف ذہن سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی کو اپلائی کرنا، ٹھیک ہے، اس پر بھی قادر ہو. کان کل مخترع، اب یہ مانند ہو گیا نا مخترع کے، لما لم یکن لہ وجود من قبل، اس شے کا جس کا ما قبل وجود نہیں تھا. کچھ نوع ایک تشبیہ سی حاصل ہو گئی نا. انہ اخترع طریقۃ فی سیاست النفس و فی سیاست المدن ما لم یسبق الیہا، جس کی طرف وہ مسبوق نہیں ہے. تو یہ مجتہد ہوتا ہے. مجتہد جیسے امام ابو حنیفہ آپ کہیں گے فقہ میں مجتہد ہے، امام شافعی یہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ طرق استنباط مدون اس طریقے پر کیے کہ جس طریقے پر مدون پہلے نہیں ہوئے تھے. تو گویا کل مخترع ہو گئے نا. ہم کہتے ہیں بھئی اصول فقہ کا بانی مثلا شوافع کہتے ہیں کہ امام شافعی تھے. کیوں اصول فقہ کے بانی؟ اصول فقہ تو پہلے بھی موجود تھے، لیکن مراد یہ ہے کہ انہوں نے تدوین جو کی ہے اس میں حل سبق، کیا آپ سے پہلے کسی نے کی؟ احناف کہتے ہیں قاضی ابو یوسف علیہ الرحمٰن نے ان سے پہلے کی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. تو پھر وہ کل مخترع ہو گئے نا، کل مخترع، ولیس مخترعا علی حقیقتہ ولکنہ کل مخترع. تو پھر کیا ہوا؟ جیسے شطرنج اس نے ایجاد کی مثلا، کہتے ہیں اذ یقال لواضع الشطرنج انہ الذی وضعہ واخترعہ، جیسے واضع شطرنج چیس کا جو بھی موجد ہوگا، پتہ نہیں کون ہے، کہتے ہیں مسلمانوں نے بنائی، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں پتہ نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ اس کا واضح ہے اور مخترع ہے. حیث وضع ما لم یسبق الیہ، کیونکہ اس نے ایک ایسی شے ایجاد کر دی جو اس سے ما قبل کسی نے نہیں کی تھی. الا ان وضع ما لا خیر فی، وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بھی شطرنج کی مثال صرف دی ہے میں نے، کہہ رہے ہیں لیکن ایسی شے کو وضع کرنا جس میں خیر کوئی نہ ہو، لا یکون من صفات المدح، یہ مدح کی صفات میں سے نہیں، اگرچہ مخترع تو ہو گیا وہ. ٹھیک، اب آپ دیکھیں کہ وَكَذَلِكَ آج ہم مکمل کر لیتے ہیں. یہ بات ہے، یہ امام غزالی صاحب کا کلام ہے. ہاں تو ساری بات ہونی گئی ہے. وہ ان کے بارے میں سنا تھا کہ یہ 500-600 سال پہلے کی وہ نہیں، بالکل غلط سنا، ہندوستان کے غلط سنا. ہاں، بلکہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی لوگوں کے پاس سے گزرے، وہ شطرنج کھیل رہے تھے، اور صحابہ کے زمانے اور جو تابعین کے زمانے میں شطرنج کھیلی جاتی تھی. ہو سکتا ہے اس کی کوئی صورتیں فرق ہو. حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے جو علماء نقل کرتے ہیں کہ جو گزرے شطرنج کھیلنے والوں کے پاس سے، تو آپ نے کہا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا بتوں کے سامنے یوں کر کے غور سے بیٹھے ہوئے. تو مروی ہے ہم سے. تو شطرنج تو پرانی ہے، ہمارے فقہا شطرنج کا حکم حضرت امام شافعی سے بھی مروی ہے، اور مطلب کچھ روایات بھی شطرنج کے اوپر ہیں، اگرچہ اس کی صحت پر کلام ہے. تو شطرنج کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ابھی 300-400-500 سال پرانی بات ہے. اس لیے تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید مسلمانوں نے ایجاد کی تھی اصل. واللہ اعلم، مجھے نہیں پتہ، تحقیق کر لیجئے گا، لکھ کے دیکھیں، گوگل کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے. نہیں، آج کل گوگل پہ بہتر پتہ چل جاتا ہے ہمارے علم سے، مطلب پتہ چلے یا نہ چلے. اچھا، یہ تو ہو گیا. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي الرِّيَاضَاتِ والمجاہدات والسیاسات والصناعات، یہی 4 چیزیں پہلے بھی آئی تھیں نا. التي هي منبع الخیرات، تو یہ 4 چیزیں منبع الخیرات ہیں، صناعات، مجاہدات، ریاضات اور سیاسات. کہہ رہے ہیں اس کی بھی صور و ترتیبات یتعلمها الناس بعضهم من بعض، اس کی بھی کچھ نئی صورتیں اور ترتیبات ایسی ہوتی ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. وَيَرْتَقِي لَا مَحَالَةَ، اور یہ سب ان دی اینڈ کہیں پہنچ کے رکیں گے نا، جس نے پہلی دفعہ اس کو کیا ہوگا. إِلَى أَوَّلِ مُسْتَنبِتٍ وَوَاضِعٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْوَاضِعُ كَالْمُخْتَرِعِ لِتِلْكَ الصُّورَةِ وَالْخَالِقِ الْمُقَدِّرِ لَهَا، تو وہ بھی گویا کل مخترع ہو جائے گا ان صورتوں کا، اور کل خالق ہو جائے گا جس نے اس کو مقدر کیا. مطلب مجاز بعید ہے، مجاز بعید ہے. حَتَّى يَجُوزَ إِطْلَاقُ الْإِسْمِ عَلَيْهِ مَجَازًا. ٹھیک. وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، اب دیکھیں آخری بات جو انہوں نے جس پر یہ ختم کیا، وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَكُونُ نَقْلُهَا إِلَى الْعَبْدِ مَجَازًا وَهُوَ الْأَكْثَرُ. کہہ رہے ہیں اللہ کے کچھ اسماء ایسے ہیں جو بندوں کے حق میں مجازاً بولے جاتے ہیں اور یہی اکثر ہے. وَمِنْهَا مَا يَكُونُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ حَقِيقَةً وَفِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَجَازًا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بندوں میں حقیقی معنی میں ہے لیکن خدا میں مجازی معنی میں. اب خالق خدا میں حقیقی معنی میں ہے، ہمارے میں مجازی معنی میں. باری خدا میں حقیقی معنی میں، ہمارے ہاں مجازی معنی میں. لیکن مثلا جیسے آگے مثال دے رہے ہیں صبور شکور. صبور شکور اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان میں ہے، مجاز کے اعتبار سے خدا میں. ایسا ہی ہے.
ایسا ہی ہے، ہم یہ بات پہلے دیکھ چکے ہیں ویسے. تو فرمایا کالصبور والشکور ولا ينبغي ان تلاحظ المشارکۃ فی الاسم وتذهل عن هذا التفاوت العظیم الذي ذکرنا. دیکھو صرف مشارکہ فی الاسم یا مشابہہ فی الاسم ہی کا ملاحظہ نہ کرتے رہ جانا اور اس تفاوت عظیم سے غافل نہ ہو جانا جس کی طرف جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. یعنی ہمارے اور خدا کے درمیان صرف مشارکت فی الاسماء سے کوئی تشابہ لازم نہیں آتا. تو وہ جو تفاوت عظیم ہے اس کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں حاضر رکھنا، جو امام صاحب کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں.